سلسلہ جاری ہے. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور آپ کو بتائیں کہ سینٹ کی ووٹنگ کا وقت ختم ہونے میں 1 گھنٹے سے بھی اب کم کا وقت باقی رہ گیا ہے. لگ بھگ 50 منٹ رہ گئے ہیں. اسلام آباد کی 2 نشستوں پر قومی اسمبلی میں 340 ووٹ کاسٹ ہو چکے ہیں اور جماعت اسلامی نے سینٹ انتخاب کے لیے پولنگ میں حصہ لینے سے انکار کر دیا ہے اور صرف 1 ووٹ ہے وہ بھی جماعت اسلامی کے عبد الاکبر کا جو رہ گیا ہے اور ریٹرننگ آفیسر نے یہ اعلان کیا ہے کہ ان کا 5 بجے تک انتظار کیا جائے گا. تو اب 5 بجے تک اگر وہ آ جائیں گے تو ووٹ کاسٹ کر لیں گے اور نہیں آئیں گے تو 5 بجے کے بعد پھر ووٹوں کی گنتی کا عمل شروع ہوگا. 340 ووٹ اب تک جو ہے کاسٹ ہو چکے ہیں اور اسی بات کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ سارے کے سارے ووٹ کاسٹ ہو جائیں جس کے بعد پھر کاؤنٹنگ کا عمل شروع ہو. اسی طریقے سے سندھ اسمبلی میں ووٹ کاسٹ ہو رہے ہیں اور آخری اطلاع تک وزیر اعلیٰ سندھ نے اپنا ووٹ کاسٹ نہیں کیا تھا. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کب اپنا ووٹ کاسٹ کرتے ہیں تو پھر سندھ اسمبلی میں بھی جو ہے وہ ووٹوں کی گنتی ہوگی. اس کے علاوہ کے پی کے اسمبلی اور بلوچستان اسمبلی میں بھی کچھ یہی صورتحال ہے. 5 جو ہی بجیں گے پھر اگر کسی نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا ہوگا تو الگ بات ہے اور اگر نہیں کیا ہوگا تو پھر اس کا ووٹ کاسٹ نہیں کروایا جائے گا اور گنتی کا عمل شروع ہو جائے گا. اپنے پینلسٹ آپ کا تعارف کرا دیتے ہیں. کراچی میں ہمیں جوائن کیا ہے بیورو چیف کراچی رفعت سعید نے. اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں بیورو چیف اسلام آباد طارق چودھری. سینئر اینکر پرسن منیز جہانگیر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اس کے علاوہ ہمیں پشاور کی بیورو چیف فرزانہ علی بھی جوائن کریں گی. رفعت سب سے پہلے میں ذرا آپ کی طرف آ جاتا ہوں. سندھ اسمبلی کو لے کر جو کچھ ہوا ہم نے دیکھا, پرسوں جو صورتحال رہی, کل جو صورتحال رہی, اب آپ کو کیا لگتا ہے آج جو سندھ اسمبلی میں جس طریقے سے ووٹ کاسٹنگ ہوئی ہے, خدشات تو یہ تھے کہ شاید وہی کچھ ہوگا جو کل ہوا تھا, ریپلے آج دیکھنے کو ملے گا, لیکن ایسا ہوا نہیں. امن و امان میں ہی ووٹنگ ہوتی رہی ہے تو ریزلٹ وہی کچھ آئیں گے جو آنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. دیکھیں جو کچھ کل ہوا اس کے امکانات تو بہت کم تھے کیونکہ اب وہ چیز جو ڈیمیج ہو چکا وہ ہو چکا اور جو 2 ارکان تھے انہوں نے بہت واضح طور سے کہہ دیا تھا, 3 تھے لیکن 2 نے بہت واضح طور سے کہہ دیا تھا کہ وہ ووٹ نہیں دیں گے اور پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں گے, اناؤنس کر دیا تھا. اور جہاں تک رہی جو جن کی وفاداری تبدیل ہوئی تھی, جنہیں پی ٹی آئی اپنے ساتھ لے گئی تھی, انہوں نے آج بہت جشن منایا, آج سب چیزیں ایک جگہ پر کی. مگر ایک بات یہ بتا دوں کہ اس سارے معاملے میں اگر کہا جائے ماضی میں بھی سندھ اسمبلی میں اس سے زیادہ کام ہو چکا ہے. یہ ہاتھا پائی جو کل ہوئی یہ کچھ بھی نہیں تھی. ماضی میں سینٹ کے انتخابات کے موقع پر ایم کیو ایم کے رکن اسمبلی کو زدوکوب کیا تھا, نادر مکسی کے گارڈوں نے, مسلح گارڈوں نے اندر آ کر انہیں مارا تھا. تو یہ ہوتی رہا ہے لیکن اس مرتبہ پیپلز پارٹی نے اپنے کارڈ بہت طریقے سے احتیاط سے کھیلے تھے اور جس کے نتیجے میں انہیں 6 نشستیں جو ہیں ان کی وہ بالکل واضح طور سے ان کی 6 نشستیں ہیں. لیکن وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ 8 تک اسے لے جائیں جس کے امکانات کم ہیں. 7 نشستیں ہو سکتی ہیں. کہ اس دفعہ کارڈز اچھے کھیلے لیکن زرداری صاحب تو ہمیشہ اچھے کارڈز کھیلتے ہیں. دیکھیں زرداری صاحب کی گرفت پیپلز پارٹی پہ پوری طرح سے مضبوط ہے اور وہ جس انداز سے پارٹی کو لے کر چل رہے ہیں کہیں نہ کہیں مسلم لیگ نون نے ریئلائز کیا ہے کہ جس طرح کی سیاست وہ کرنے کے لیے کہہ رہے تھے اس سے کامیابی ملی ہے. اور آپ نے دیکھا پنجاب میں گو کہ مریم نواز شریف ناراض ہوں لیکن بہت خوش اسلوبی سے پنجاب میں انہوں نے معاملے کو حل کر لیا. اب رہ گیا سندھ پوری پاکستان کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے. مرکز میں تو ہے ہی کہ یوسف رضا گیلانی اور حفیظ شیخ کے درمیان مقابلہ بڑے کانٹے کا مقابلہ ہے, لیکن اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے 1 ووٹ ضائع ہوا ہے ان کا شہریار آفریدی کا تو یقیناً اس سے کوئی نہ کوئی فرق ضرور پڑے گا. لیکن سندھ میں پیپلز پارٹی نے اس وقت تک جو ہے 8 فوکس کی تھی, 7 نشستیں ہو سکتی ہیں کیونکہ 22 ووٹ چاہیے ایک جنرل نشست کے اوپر. 21 سم تھنگ جو ہے 2.2 جو ہے وہ ووٹ درکار ہوتے ہیں تو 22 ہی ووٹ بنتے ہیں. تو اس سارے معاملے میں پیپلز پارٹی ایک سرپرائز دے سکتی ہے, ابھی تک نظر ایسا ہی آ رہا ہے. چلیں پیپلز پارٹی سرپرائز دے سکتی ہے خاص طور پر سندھ اسمبلی میں, آپ کو اب تک یہ نظر آ رہا ہے. منیز آپ کی طرف آتے ہیں. دن بھر ہم اسی چیز کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ قومی اسمبلی میں کیا کچھ ہو سکتا ہے یوسف رضا گیلانی ورسز عبد الحفیظ شیخ کے حوالے سے. جس طریقے سے کل ایک ویڈیو سامنے آئی اس میں علی موسیٰ گیلانی بتا رہے تھے پی ٹی آئی کے کیمنے کو کہ کس طریقے سے اپنا ووٹ ضائع کرنا ہے. اپنا پی ٹی آئی نے اس پر واویلا تو بہت کیا لیکن کیا اپنے ڈائی ہارڈ ورکرز کو بھی نہیں سمجھایا کہ ضائع ہونے سے بچانا کیسے. شہریار آفریدی نے تو آج جو کچھ کیا ووٹ ضائع ہو گیا اور اب عمران خان صاحب جو ہے ان سے خفا بھی ہیں, ان سے سخت ناراض بھی ہیں کہ انہوں نے یہ حرکت کیوں کی.
جی شہریار افریدی صاحب ایک بہت ہی اعلیٰ عہدے کے پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو سب کو بڑی حیرانگی ہوئی کہ ان کو نہیں معلوم تھا کہ ووٹ کیسے کاسٹ کیا جاتا ہے. تو ظاہر ہے اس کے اوپر سب کو بڑی حیرانگی ہے اور ناراض ہونا بنتا بھی ہے. مگر دیکھیے چونکہ ہم صبح سے نیشنل اسمبلی میں ہی رہے ہیں، وہاں پہ ہی ہم دیکھتے رہے ہیں کیا ہوتا رہا ہے، تو وہاں پہ جو گیم ہے وہ 171 ووٹ کی ہے، بالکل جس کے اوپر حفیظ شیخ صاحب اور یوسف رضا گیلانی صاحب مد مقابل ہیں. اور 2 دن پہلے سے تو اپوزیشن کی جماعتیں بڑی کانفیڈنٹ تھیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم آسانی سے جیت سکتے ہیں. اور یوسف رضا گیلانی وہ واحد پرائم منسٹر ہیں جو یہ ڈیولپمنٹ بجٹ بھی دیتے رہے. پھر ان کی جو اٹینڈنس تھی نیشنل اسمبلی میں وہ سب سے زیادہ رہی ہے پچھلے 15 سالوں کے اندر، وچ از اے بگ تھنگ. اسی لیے جتنے بھی ایم پیز تھے، ایم این ایز تھے، ان کو اچھی طریقے سے جانتے تھے، ان کی پرسنل وابستگی ہے. اگر حفیظ شیخ صاحب کو دیکھیں تو ان کو اکثر ایم پی ایز کا، ایم این ایز کا نام تک نہیں آتا، اور ان کا خود یہ موقف رہا ہے کہ جی میں تو سیاستدان نہیں ہوں، میں تو ٹیکنوکریٹ ہوں، مجھے آپ نے کس گیم کے اندر ڈال دیا. تو میرا خیال ہے کہ اس دفعہ ایک طریقے سے حفیظ شیخ کو دھکا لگا ہے کہ جی آپ کو اب سیاست کرنی پڑے گی. اور ہم نے ان کو دیکھا پہلی دفعہ کہ وہ کھل کے باقی سیاستدانوں کو، ایم پی ایز کو، ایم این ایز کو ملنے پہ مجبور ہو گئے. اور ان کی جو ناراضگی تھی مہنگائی کے حوالے سے خاص طور پہ، چونکہ جب وہ اپنے حلقوں میں جاتے ہیں تو یہی کچھ سننے کو ملتا ہے، وہ بھی جو ہے ان کو سننی پڑی. تو یہ بڑی اہم بات ہے. پھر میری آج ملاقات ہوئی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب سے، بڑے خوشگوار ماحول میں وہ بیٹھے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں یقین ہے کہ ہم جیت جائیں گے. فردوس عاشق اوان صاحبہ بھی یہی کہہ رہی تھیں. مگر ایک ہے اور وہ نوٹ کرنے والی ہے کہ دیکھیے آپ نے کہا زرداری صاحب، تو یہاں پہ اور بھی بہت سارے پلیئرز ہوتے ہیں زرداری صاحب کے علاوہ. اور آج کے الیکشنز کے اندر احسن اقبال صاحب سے جب میری بات ہوئی، میں نے کہا جی اگر آج حفیظ شیخ صاحب جیت جاتے ہیں احسن اقبال صاحب، تو پھر پی ڈی ایم کا اگلا لائے عمل کیا ہوگا. تو انہوں نے کہا جی اگر آج جیت جاتے ہیں شیخ صاحب تو میں سمجھتا ہوں کہ جو نو کانفیڈنس موشن ہم لانا چاہ رہے تھے وہ دفن ہو جائے گا. اور وہ کانسیپٹ کہ ہم کبھی نو کانفیڈنس موشن وزیر اعظم عمران خان کے خلاف لا سکتے ہیں، دیٹ ول بی اوور فار گڈ. صحیح. چلیں ٹھیک ہے. طارق چودھری اب ذرا آپ کی طرف آ جاتے ہیں. جس طریقے سے منیزیں کہہ رہی ہیں کہ آج کا مارکا اس حوالے سے بھی بڑا اہم ہے کہ اگر عبدالحفیظ شیخ جیت جاتے ہیں تو ووٹ آف نو کانفیڈنس لانے والی جو بات ہے وہ تو دفن ہو جائے گی. اور جس طریقے سے پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم کو راضی کیا تھا کہ آپ جو ہے وہ پارلیمان کے ذریعے راستہ نکالے عمران خان صاحب کو گھر بھیجنے کا، وہ شاید پھر پیچھے چلا جائے گا اور لانگ مارچ جو ہے وہ شاید آگے آ جائے. لیکن یہ جو شہریار آفریدی والا معاملہ ہے، پرٹیکولرلی آپ سے اسی حوالے سے سوال کرنا چاہوں گا. آپ کو کیا لگتا ہے جانے انجانے میں ہوا ہے، کس طریقے سے ہو گیا، یہ اتنا بڑا مس ہیپ کیسے کر دیا انہوں نے؟ دیکھیں شہریار صاحب جو ہیں وہ 2013 میں پہلی دفعہ رکن قومی اسمبلی بنے تھے، اور اب 2020 ہے، یعنی 2.5 سال یہ اور پچھلے 5 سال 7.5 سال ہو گئے ان کو قومی اسمبلی میں موجود ہیں. اور اس دوران میرا خیال ہے یہ چوتھا الیکشن ہے سینٹ کا. ہر چونکہ 3 سال بعد ہوتے ہیں تو کم از کم تیسرا تو ضرور ہے. اگر گزشتہ 2 دفعہ وہ ووٹ ڈالنے کے باوجود ان کو یہ نہیں پتا چلا کہ ووٹ کیسے ڈالا جاتا ہے اور ٹک کرنا ہے یا مہر لگانی ہے یا دستخط کرنے ہیں، تو یہ تو بڑی ایک عجیب و غریب باتیں ہیں. ویسے تو سوچ پہ دھن چھا گئی ہو طارق صاحب، ایسا ہو سکتا ہے؟ جی کشمیر کمیٹی جی بالکل، لیکن اسلام آباد کا مسئلہ صاف ہے، یہاں دھن نہیں ہے. نہیں میں تو سوچ پہ بول رہا ہوں، سوچ پہ دھن آ گئی ہوگی تھوڑی. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں وہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں، نارکوٹکس کے وزیر بھی رہے ہیں اور بڑے ہمیشہ بڑے ووکل رہتے ہیں. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے اپنے بیلٹ پیپر پر سائن کیے ہیں تو ظاہر ہے یہ بات کوئی دیکھ نہیں رہا تھا. انہوں نے خود ہی جا کے اپنی پارٹی کو بتایا ہے، اپنے پرائم منسٹر کو بتایا ہے، اور اس کے بعد جو ناراضگی ہوئی، جو رپورٹ ہو رہی ہیں چیزیں، اور اس کے بعد انہوں نے درخواست بھی دے رکھی ہے کہ ان کو دوبارہ ووٹ ڈالنے کا موقع دیا جائے. اگرچہ ٹیکنیکلی میں دوبارہ عرض کروں، ٹیکنیکلی جب وہ ووٹ جو ہے، جب وہ بیلٹ پیپر باکس سے باہر نکلے گا تو الیکشن کمیشن کا وہاں جو اہلکار ہوگا، جو الیکشن کمیشن کا عملہ ہوگا، وہ اس کو باقاعدہ منسوخ ڈکلیئر کرے گا. یہ بھی اطلاعات ہیں کہ انہوں نے جو اپلیکیشن دی ہے، اپلیکیشن دینے کے بعد اس بات کا فیصلہ بھی ریٹرننگ آفیسر نے کرنا ہے کہ کیا ان کو دوبارہ ریکاسٹ کرنے دینا ہے، ان کو نیا بیلٹ پیپر جاری کرنا ہے یا نہیں جاری کرنا. لیکن ٹیکنیکلی ہوتا یہ ہے کہ اگر تو آپ اپنا ووٹ کاسٹ کرنے سے پہلے، بیلٹ باکس میں ڈالنے سے پہلے غلطی جو ہے اگر آپ کی ہوئی ہے اور وہ آپ کو اندازہ ہو جائے اور آپ ریکویسٹ کریں
تو وہ اس کو دوبارہ ووٹ ڈالنے کا موقع مل سکتا ہے. جس طرح آج زرداری صاحب نے جب ان کے ہاتھ کپا گئے تو انہوں نے ووٹ مور غلط لگا دی تو انہوں نے ریکویسٹ کی تو ان کو دوبارہ بیلٹ پیپر جاری ہو گیا. لیکن ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے چونکہ اپنا ووٹ ڈال دیا تھا باکس میں اور بعد میں جا کے انہوں نے کہیں کہا بتایا کہ جس طرح ہو گیا ہے شاید وہ ناراضگی سے بچنا چاہ رہے تھے, اینٹیسپیٹ کر رہے تھے, تو اب ان کے ووٹ کا فیصلہ تو ریٹرننگ آفیسر کرے گا. لیکن ظاہر ہے اس ایک ووٹ سے کوئی میرا نہیں خیال کہ بڑا فرق پڑے گا. الیکشن کے بارے میں, نتیجے کے بارے میں پیشین گوئی کرنا مناسب نہیں ہے, لیکن ظاہر ہے جو بھی میرا اپنا اندازہ ہے کہ جو بھی جیتا اور سب کو معلوم ہے کہ کون کس طرف بات زیادہ جاری ہے, پلڑا کس کا باری ہے, تو ووٹ 5, 7, 10, 15, 20 کا فرق ہوگا. اس طرح نہیں ہوگا کہ 1-2 ووٹوں کے مارجن سے جیتے گا کوئی بھی. ایشو یہ ہے کہ وہ سیاسی ماحول, اگر ہم نتیجے کی طرف نہ جائیں, جو سیاسی ماحول پیدا کرنا چاہ رہی تھی اپوزیشن وہ کرنے میں کامیاب رہی ہیں. دیکھیں ابھی جو منیزیں کہہ رہی تھی کہ 3 دن پرائم منسٹر آف پاکستان بیٹھے ہیں چیمبر میں اور ایک رکن قومی اسمبلی سے ملاقات کی ہے. بعض رکن قومی اسمبلی یہ بھی کہتے پائے گئے ہیں کہ ہمارا تو تعارف ہی آج ہوا پرائم منسٹر سے, ان کو پتا چلا کہ ہم کون ہیں. یعنی اس طرح کی ان کی جو لوگوں سے دوری تھی. ظاہر ہے پرائم منسٹر کی اپنی مصروفیات ہوتی ہیں. دوسرا پھر یہ پہلی دفعہ بڑے عرصے بعد پرائم منسٹر نے کل لوگوں کو بٹھایا, کھانا کھلایا. جو حفیظ شیخ صاحب ہیں جن کے بارے میں ارکان اسمبلی خود شکایت کرتے تھے کہ ان کے دفتر میں ہم جا کے ان سے نہیں مل سکتے, وہ فیصلہ آباد تک چلے گئے ووٹ مانگنے کے لیے, لاہور گئے, کراچی گئے, جگہ جگہ جا کے ووٹ مانگے. ایک سیاسی ماحول پیدا ہوا اور دباؤ جو تھا وہ صاف نظر آ رہا تھا حکومت پر کہ اپوزیشن نے یہ جو چال کھیلی ہے ایک اہم شخصیت کو. بالکل, یہ دباؤ والی بات آپ نے بڑی اہم کی کہ دباؤ جو ہے وہ وفاقی حکومت کے چہروں پر جو ہے وہ آیا تھا. اور آج ہم نے دیکھا کہ خان صاحب بھی جب قومی اسمبلی آئے تھے تو اس طریقے سے حشاش بشاش نہیں تھے جو عام طور پر جب وہ قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے آیا کرتے تھے تو ہوتے تھے. ٹھیک ہے, ابھی ذرا پشاور کا رخ کر لیتے ہیں. فرزانہ علی ہمارے ساتھ موجود ہیں, بیورو چیف پشاور ہیں. فرزانہ, یہ جو دباؤ کی بات کر رہے تھے ابھی طارق چودھری جو اسلام آباد میں وفاقی حکومت پر ہے, کچھ وہی صوبائی حکومت پر آپ کو دکھ رہا ہے وہاں پر دباؤ آج سینٹ الیکشن کو لے کر, یا جس طریقے سے نمبرز ہیں, جو فگرز ہیں, رزلٹ بھی وہی آئے گا, ایسا کچھ نہیں ہے؟ دیکھیں یہاں پر تھوڑی سی صورتحال مختلف ہے. یہاں پر ہمیں چہروں پر دباؤ بھی دکھائی دے رہا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ عجیب سی کنفیوژن دکھائی دے رہی ہے. اب وزیر اعلیٰ صاحب آئے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ عاطف کا دوبارہ سے جوائن کرنا, پھر لیاقت خٹک کا جس طرح سے نوشیرہ الیکشن میں پی کے 63 میں جو معاملات رہے, پھر وزیر اعلیٰ صاحب کا جو طرف سے بیانات اور یہ سارا کچھ, تو وہ جب آتے تھے میڈیا کے سامنے بات کرتے ہوئے تو ہر ایک دوسرے کے متعلق بہت عجیب سی گفتگو کرتا ہوا دکھائی دے رہا تھا. جیسے وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا کہ لیاقت خٹک کی کوئی پرفارمنس نہیں تھی, لیاقت خٹک سے پوچھا گیا تو اس کا وزیر اعلیٰ صاحب کی کیا پرفارمنس ہے. اسی طرح جب عاطف سے آف دا ریکارڈ بات کی گئی تو وہ بھی کچھ اور ہی طرح کی چیزیں سینٹ الیکشن کے بعد حالات کی تبدیلی کے اشارے دیتے نظر آئے. یہاں پر آپ ایک طرف سینٹ کے الیکشن کو دیکھتے کہ جہاں آپ کے پاس 101 کی اکثریت ہو ملا کے اتحادیوں کے ساتھ, تو آپ کو تو بہت بولڈ ہونا چاہیے. آپ کو تو مطلب بات کرتے ہوئے اپنے جو سینٹ کے امیدوار ہیں ان کی کامیابی کے لیے شیورٹی ہونی چاہیے. لیکن کہیں ہمیں چیزیں جو ہے وہ کچھ کنفیوز سی نظر آتی ہیں. اور اس کے پیچھے وجہ کیا ہے, کنفیوژن کے پیچھے وجہ کیا ہے فرزانہ؟ دیکھیے آپس میں اتفاق نہیں ہے نا. آپ جیسے کہ میں نے آپ کو 3 مثالیں دے دی, بڑی بڑی چیزیں ہیں تو آپ کو نظر آ رہی ہیں. تو اب جب سچویشن یہ ہوگی تو ظاہر ہے لوگوں میں تو رفٹ پڑے گا. ظاہر ہے ہر ایک کے اپنے اپنے ایم پی ایز ہوتے ہیں, بندے ہوتے ہیں, علاقے کے لوگ ہوتے ہیں, وہ تو پھر رفٹ پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور یہ چیز اب ریزلٹ میں ریفلیکٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اب 11 ہو گیا, وزیر اعلیٰ کہہ رہے ہیں 10 جتوا لیں گے. اب 10 میں بھی اگر آپ دیکھیں تو اپوزیشن جو ہے 3 لوگوں کے بارے بڑی کانفیڈنٹ ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پیسہ بھی بہت زیادہ چلا ہے. تو اس اگر آپ دیکھیں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. میں خود وزیر اعلیٰ صاحب کہہ کے گئے کہ 10 لوگ ہم جتوا لیں گے. اب یہ سچویشن جو ہے وہ واقعی آہستہ آہستہ دلچسپ ہو رہی ہے. بالکل دھیرے دھیرے جو ہے وہ دلچسپ صورتحال ہوتی جا رہی ہے. اور ظاہر سی بات ہے اب آدھا گھنٹہ رہ گیا ہے, جب ووٹنگ کا عمل ختم ہو جائے گا پھر کاؤنٹنگ شروع ہوگی تو لگ بھگ 5:15 ساڑھے 5 بجے تک چیزیں سامنے آنا شروع ہو جائیں گی. رفعت ایک بار پھر آپ کی طرف آتے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے چاہے سندھ اسمبلی ہو چاہے وفاق ہو, کہیں بھی اگر جو سوچ ہے جس طریقے سے فیکٹنگ فگرز ہیں ہمارے پاس ووٹ کو لے کر, اگر اس سے ہٹ کر کوئی نتیجہ سامنے آتا ہے تو فلور کراسنگ آپ کو لگتا ہے ہوگی یا پھر ووٹ شاید زیادہ مسترد ہوں, کیا لگتا ہے آپ کو؟
دیکھیں ووٹ کے مسترد ہونے کے بھی امکانات ہیں، اور فلور کراسنگ والے معاملے میں تو جن لوگوں نے بھی اپنی وفاداری تبدیل کی ہے، یقیناً وہ یہ بات بھی کل وہاں ہوئی ہے کہ وہ استعفیٰ دیں گے اور کہیں نہ کہیں پیپلز پارٹی انہیں اکوموڈیٹ کرے گی۔ ابھی فرزانہ ایک بات کر رہی تھی پیج والی تحریک انصاف کے لوگوں میں، میرے خیال میں تحریک انصاف کا سب سے بڑی ایک خامی یہ آئی ہے کہ وہ اداروں کے ساتھ تو ایک پیج پر ہیں لیکن اپنے کارکنوں کے ساتھ اور اپنے اراکین اسمبلی کے ساتھ ایک پیج پر نہیں تھے، اور یہی شکایت یہاں جو منحرف ہونے والے ارکان ہیں ان کی تھی کہ جو کراچی میں ارکان اسمبلی ہیں وہ تو وزیر اعظم گورنر تک رسائی رکھتے تھے، لیکن جو کراچی کے باہر جن کا تعلق ہے ان کو نہ وزیر اعظم جانتے، گورنر اراکین اسمبلی بھی ان کا نام نہیں جانتے تھے کہ یہ کون لوگ ہیں۔ اور کچھ نے تو کل برملا میڈیا کے سامنے یہ بات کہی کہ ہم بار بار درخواست کرتے رہے گورنر صاحب سے کہ ہمیں کچھ فنڈز، ہماری کو ایسی چیز تو کریں کہ ہم لوگوں کے پاس جو اپنے ووٹرز کے پاس جائیں تو انہیں کوئی ہم جواب دے سکیں، کچھ آگاہ کر سکیں، لوگ ہم سے سوال کر رہے ہیں۔ لیاقت کی مثال بڑی سامنے ہے، فیصل واؤڈا کے حوالے سے سوال ہوا تو انہوں نے کہا میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ بالکل، دیکھیں وہ اراکین قومی اسمبلی بھی ناراض ہیں لیکن وہ کھل کر اس طرح سامنے نہیں آ رہے، یہ چونکہ ایک اپنا حلقہ احباب رکھتے ہیں اندرون سندھ جس کی وجہ سے انہوں نے کھل کر یہ بات کر دی۔ اور ایک بات اور بتا دوں، یہ کوئی ابھی کی بات نہیں ہے، یہ 6 مہینے سے رابطے میں تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے، کوئی ابھی فوراً اچانک رابطہ نہیں ہوا ہے کہ اچانک انہوں نے ایک تبدیلی کی اور ضمیر جاگ گیا۔ 6 مہینے سے کام ہو رہا تھا، 6 مہینے سے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ رابطے میں تھے اور یہ طے شدہ معاملہ تھا، اور ان کے کارکنوں کی عام شکایت ہی یہی ہے اپنے رہنماؤں سے ان کا رویہ، اور وہی شکایت حفیظ شیخ سے، وہی فیصل واڈا سے۔ فیصل واڈا کو ناپسندیدہ قرار دے رکھا ہے اراکین اسمبلی نے، لیکن اس کے باوجود چونکہ وہ بلو آئیڈ بوائے ہیں اس لیے بہرحال ان کا انتخاب ہر صورت میں ہوگا، لیکن اس مرتبہ ان کے معاملات بھی کچھ کھٹائی میں پڑ گئے ہیں۔ جو ابھی معاملہ آیا ہے کہ قومی انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے، پھر یہ بھی ایک لحاظ سے اگر استعفیٰ نہیں پہنچا ہے وہاں تک تو اس پہ بھی بہت سارے سوالات جنم لیں گے، لیکن معاملہ اتنا سادہ اور آسان نہیں ہے، منتشر ہیں، آپس میں اختلاف تھا یہاں پر جس کی وجہ سے 3 ارکان منحرف ہوئے اور کوئی توجہ یہاں کے لوگوں پر نہیں۔ یہ تو اعلانیہ منحرف ہوئے ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ جب رزلٹ آئے گا تو پھر سامنے آئے گی بات کہ کتنے جو ہے وہ منحرف ہوئے۔ منیزی ایک بار پھر ذرا آپ کی طرف آ جاتے ہیں، یہ بتائیے گا جس طریقے سے پنجاب میں ہوا سینیٹرز بلا مقابلہ جو ہے وہ منتخب ہو گئے اور کہا گیا کہ پرویز الہی صاحب نے اس میں بڑا اہم جو ہے وہ رول پلے کیا، گو کہ مریم نواز صاحبہ اس سارے معاملات کو لے کر خوش نہیں ہیں، لیکن مشترکہ طور پر پی ڈی ایم کا فیصلہ تھا، یقیناً میاں نواز شریف نے گو ہیڈ دیا ہوگا تو یہ سب کچھ ہوا ہوگا۔ تو کیا یہ جو آج وفاق میں ہو رہے ہیں الیکشن قومی اسمبلی میں، خاص طور پر جو یوسف رضا گیلانی ورسز عبدالحفیظ شیخ کی جو سیٹ ہے، آپ کو کیا لگتا ہے اس میں کیو لیگ کچھ تعاون کرے گی کچھ پی ڈی ایم کے ساتھ؟ دیکھیے کیو لیگ تعاون کرے گی کہ نہیں کرے گی یہ چیزیں جو ہیں یہ کافی پسا پردہ ہوتی رہی ہیں، مگر جو ہم نے اطلاع ملتی رہی ہے وہ یہ ملتی رہی ہے کہ پرویز الہی صاحب جو تعاون کر رہے ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف سے کر رہے ہیں، اور اس کے اندر انہوں نے یہ کہا بھی کہ جی جو بھی ووٹ ڈالیں گے ہم پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو تو اس کی اب یہ کیا سا رائیاں ہیں یہ کنفرم خبر تو نہیں ہے، مگر اس کی کوئی نہ کوئی تصویر جو ہے وہ چاہ رہے تھے کہ ان کے جو ایم این ایز ہیں وہ بنا کے دکھائیں۔ تو ضرور یہاں پہ دیکھیں ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، اگر آپ اتحادیوں کو دیکھیں تو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ رہا ہے، اور پی ٹی آئی اور پاکستان مسلم لیگ کاف کے درمیان معاملات اچھے نہیں رہے، مگر جب سینٹ الیکشن کی بات ہوئی تو آپ نے جا کے دیکھا کہ وزیر اعظم چودھری شجاعت صاحب اور پرویز الہی صاحب کو ملے، اور آپ کو شاید پتہ ہو کہ پرویز الہی صاحب اور چودھری شجاعت کی ایک ناراضگی رہی ہے پچھلے 1-2 سال میں وزیر اعظم کے ساتھ، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ ملتے نہیں ہیں، بات نہیں کرتے ہم سے، اور پھر آخرکار سینٹ الیکشن سے پہلے ہم نے دیکھا کہ کس طرح وزیر اعظم جو ہیں وہ پرویز الہی صاحب کو ملے۔ ایک چیز میں ضرور یہاں پہ کہنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ یہ جو سینٹ کے الیکشنز کے اندر ووٹ ہوگا اس کے بعد یہ بات کلیئر ہوگی کہ جو آپ کی نیشنل سیاست ہے وہ کس طرف جا رہی ہے، کس طرف جائے گی، چونکہ جو پی ڈی ایم نے جو جتنے بھی فیصلے کرنے تھے انہوں نے کہا کہ ہم سینٹ الیکشن کے بعد کریں گے، چونکہ وہ یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ جو تیسری قوت ہے اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا رول کس طرف جاتا ہے۔ اب اس کے بعد جب وہ میٹنگ کریں گے وہ یہ دیکھیں گے کہ کس کا پلڑا بھاری ہے، کون کس کے ساتھ ہے، کون سے پیج پہ ہے، اور پھر یہ فیصلہ کریں گے کہ جی انہوں نے جو یہ لانگ مارچ کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کب کرنا ہے۔ اور پہلے ہی احسن اقبال صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ جی اگر ہم ہار گئے
اور حالات خراب ہوئے تو پھر نو کانفیڈنس موشن تو وہ تو آپشن ہوگا. ایگزیکٹلی نو کانفیڈنس موشن تو پھر نہیں آئے گا, اور اب دیکھنا یہ ہے کہ آج ریزلٹ کیا آتا ہے, اس کے بعد ہی پھر فیصلہ کرے گی پی ڈی ایم مشترکہ طور پر. سلیم شیخ بیورو چیف لاہور ہمیں جوائن کر چکے ہیں, ان کی طرف چلتے ہیں. سلیم, گو کہ پنجاب اسمبلی میں تو الیکشن نہیں ہو رہے, تمام سینیٹرز بلا مقابلہ منتخب ہو گئے ہیں, لیکن یہ بتائیے گا یہ جو قومی اسمبلی میں بازگشت ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی حیرتوں کا تحفہ ملے, کوئی سرپرائز جو ہے وہ سامنے آئے, ہو سکتا ہے یوسف رضا گیلانی جیت جائیں. تو یہ جو جنوبی پنجاب صوبے کی بات ہوئی تھی, محاذ کی بات ہوئی تھی, اور ایک بڑی تعداد میں لوگ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بنے تھے, تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ وعدے وعید پورے نہیں ہوئے ہوں اور زرداری صاحب نے جو پولیٹکس کھیلی ہو وہاں سے اگر کوئی ووٹ آ جائے تو یوسف رضا گیلانی صاحب جیت جائیں؟ جی دیکھیں, جو الیکشن ہو رہا ہے اس پہ یوسف رضا گیلانی نے تو آج صبح ہی الیکشن جب شروع ہوا تھا تو اس وقت ہی کہہ دیا تھا کہ میں تو الیکشن جیت چکا ہوں, لیکن ایسا بالکل نہیں ہوتا. الیکشن کا جو رزلٹ ہے وہ جب بیلٹ باکس کھلے گا, اس کی گنتی ہوگی, اس کے بعد ہی فیصلہ ہوگا. تاہم جو ہے اس پورے الیکشن کے معاملے میں جو ہے نا پی ڈی ایم خاص طور پر بڑی مطمئن نظر آئی ہے, اور اس کے مطمئن ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ تمام کی تمام پی ڈی ایم نے جو ہے نا وہ علن ایران یہ کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کا کوئی کردار نظر نہیں آ رہا, اور وہ کہ ساری صورتحال میں ہم نے بھی یہ دیکھا ہے کہ کہیں کوئی ایسی صورتحال نہیں نظر آئی کہ کسی کی طرف سے کسی کو کوئی دباؤ کی صورتحال پیدا ہوئی ہو. لیکن میں جو اب یہ دیکھ رہا ہوں کہ جس طرح بھی شہریار افریدی صاحب کا جو ووٹ ہے وہ تقریباً کینسل ہو چکا ہے, انہوں نے دستخط کر دیے ہیں. اس قسم کے اگر بینیفٹ آف ڈاؤٹ جو اگر پی ڈی ایم کے کینڈیڈیٹ کو مل گئے تو پھر کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ اپسیٹ ہو سکتا ہے. لیکن جو کہا جاتا تھا پارٹی نے بالکل جو ہے وہ نیوٹرل نظر آ رہی ہے, نہ ہی اس کا کہیں کردار اپوزیشن کی طرف ہے اور نہ ہی حکومت کی طرف سے ہے. یہی وجہ ہے کہ عمران خان جو ہے 2 دن جو ہے وہ مسلسل پارلیمنٹ میں بیٹھے رہے اور اپنے اراکین کو ملتے رہے اور ان کے جو کام تھے وہ بھی کرتے رہے, کیونکہ وہ اراکین ناراض بھی تھے, اور ناراض ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ کافی زیادہ پریشر تھا حکومت کے اوپر سے. وہ پریشر حکومت ختم کر چکی ہے, اور اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بہت زیادہ بڑی تبدیلی کے چانسز نہیں ہیں. لیکن کیونکہ اگر اسی طرح دیکھا جائے کہ حکومت کے امیدوار جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو ووٹ دے دیں گے تو یہ تو کہنے کی باتیں ہیں, لیکن رزلٹ جو ہے اب سے چلیں بہرحال جب رزلٹ سامنے آئے گا تبھی پتہ لگ پائے گا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب سینیٹر بن پاتے ہیں یا نہیں بن پاتے ہیں, اور زرداری صاحب کا جادو چل پاتا ہے یا نہیں چل پاتا ہے. کوئٹہ کا رخ کر لیتے ہیں. مجیب احمد بیورو چیف کوئٹہ ہمارے ساتھ موجود ہے, بلوچستان اسمبلی کا احوال پوچھیں گے ان سے. مجھے بتائیے گا بلوچستان اسمبلی میں کیا کچھ ہو رہا ہے, ابھی کیا صورتحال ہے, تمام ووٹ کاسٹ ہو چکے ہیں یا ابھی بھی کسی کا انتظار ہے؟ علی بس آخری لمحات ہیں پولنگ کے, اور اس وقت 4 ارکان اسمبلی ووٹ ڈالنے سے باقی ہیں. ان میں سے 2 اندر جا چکے ہیں, 2 ابھی جا رہے ہیں, اور 10 سے 15 منٹ میں یہ 4 بھی کاسٹ کر لیں گے اور تمام 65 ووٹ کاسٹ ہو جائیں گے. ابھی کچھ دیر قبل ہماری وزیر اعلیٰ بلوچستان سے ان کے چیمبر میں بات ہوئی, وہ بہت مطمئن ہے اور پر امید ہے کہ وہ 8 نشستیں ان کی بالکل پکی ہیں, اور ان کی کوشش یہ رہی ہے کہ 9ویں نشست بھی وہ جیتنے, وہ کوشش ان کی یہی تھی. ان کے اتحادی انٹیکٹ رہے ہیں اور وہ بآسانی یہ جیت لیں گے. جبکہ جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں وہ بھی بہت زیادہ پر امید ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کا ٹارگٹ 5 سے 6 تک تھا اور وہ اس کو اچیو کرنے میں کامیاب ہوں گے جیسے رزلٹ آئے گا. صحیح, ٹھیک ہے. مجیب ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. اب طارق چودھری آپ کی طرف آؤں گا, لیکن ایک اہم خبر آ رہی ہے, پہلے اپنے ناظرین کے ساتھ وہ شیئر کر لیتے ہیں کہ نون لیگ کے رہنما رانا ثناء اللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ شہریار آفریدی نے تسلیم کیا کہ وزیر اعظم عمران خان اور زرتاج گل کا بھی ووٹ ہوا ہے. یہ بہت اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے رہنما نے کہا ہے کہ عمران خان اور زرتاج گل کا ووٹ بھی ضائع ہوا ہے. رانا ثناء اللہ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ شہریار آفریدی نے تسلیم کیا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اور زرتاج گل کا بھی ووٹ ضائع ہوا ہے. دیکھیں جی, جب جو ہے یہ مقافات عمل ہے, میں سمجھتا ہوں کہ آج ان کے 3 لوگوں سے متعلق جو ہے وہ بات سامنے آئی ہے. زرتاج گل نے اپنا ووٹ ضائع کیا ہے, اس نے ٹک مارک کیا ہے, اور بڑی پکی خبر ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے بھی اپنے ووٹ کو ٹک مارک کیا ہے, اور شہزار افریدی صاحب نے تو باقاعدہ تسلیم کر لیا ہے کہ انہوں نے اپنے ووٹ پہ سگنیچر کی. آپ اس سے یہ اندازہ کریں کہ ان کا پارٹی کا ڈسپلن کیا ہے, ان کا معاملات کو لینے کا ان کا
यानी सीरियसनेस का लेवल क्या है, यानी इतना नहीं वो अपने बंदों को समझा सके। या एक मिनिस्टर जो है, 2 मिनिस्टर, अब जरताज गुल साहिबा और शहरयार अफरीदी साहब 2 मिनिस्टर हैं, यानी 2 मिनिस्टरों को ये नहीं मालूम कि वोट कास्ट करने का क्या तरीका है। तो इससे आप अंदाज़ा करें कि ये कैसे लोग हैं जिनके हाथ में जो है वो पूरा मुल्क दे दिया गया है। तो राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि वजीर आज़म इमरान खान और जरताज गुल का वोट भी ज़ाया हो सकता है, शहरयार आफरीदी ने ऐसा बताया है। तो बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट हुई है, इस पर भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।